أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرباب علم دانش گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستو، آج 17 مارچ 1999 ہم یہاں دیپال پور پنجاب پاکستان میں جامعہ محمودیہ تعلیم القرآن کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد کی خوبصورت تقریب میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ محمود شاہ بخاری جب اس دنیا سے روانہ ہوئے تو بتقاضۂ بشریت میرے احساسات پر چوٹ لگی۔ چوٹ اس لیے لگی کہ ہم ان سے جدا ہو گئے، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ وہ تو اپنی منزل کو چلے گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موت مٹ جانے کا نام تو نہیں،
رخ بدلنے کا نام ہے. نعرے کم توجہ زیادہ. میں آپ کا احسان مند ہوں گا. سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ میری گزارشات کو آپ سنیں. یہ ذاتی طور پر مجھ پر آپ کا احسان ہوگا. موت مٹ جانے کا نام نہیں، رخ بدلنے کا نام. انہوں نے رخ بدلا. مرزا مظہر علی جانے جانان رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا تھا اپنی ڈائری میں. فرمایا جب میں مر جاؤں تو پھر پڑھنا. ان کے انتقال کے بعد وہ شعر پڑھا گیا تو وہ شعر تھا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گئے. نہایت ہی سادہ اسلوب میں، بہت ہی مختصر سے لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ گئے، اور اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں خوبصورت انداز نہیں ہو سکتا. تو حضرت بخاری نور اللہ مرقدہ تو اپنے گھر چلے گئے، اور ہمارا انور بچہ تھا. تو مجھے یہ دھڑکا لگا رہا ایک عرصہ تک کہ کہیں اس کا بچپن آزمائش میں نہ ڈال دے. اللہ بھی اپنے جن بندوں سے کام لیتا ہے 40 سال ان کی خود تربیت کرتا ہے براہ راست. انبیاء اور رسول کی تربیت رب العالمین خود کرتے ہیں. اس تربیت کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو نفسانیت کا مٹ جانا اور انسانیت کا غالب آ جانا. مادیت کا مٹ جانا اور روحانیت کا غالب آ جانا من اہم الاہداف. یہ مین ٹارگٹ ہے روحانی تربیت کا. تو اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی کم سنی کم نظری نہ ہو جائے. میں اللہ کے حضور بصمیم قلب شکر گزار ہوں کہ اللہ نے اپنے اس مخلص بندے کی دعاؤں کی لاج رکھ لی، اور ہمارا یہ عزیز اللہ اس کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. ہماری توقعات پر پورا اتر رہا ہے. انہوں نے وہ چراغ روشن ہی نہیں رکھا بلکہ اسے اور جلا بخشا. میں آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں اور خود بھی اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ دیپال پور کی ان دینی رونقوں کو نظر بد سے بچائے. یہ ربط قلوب
بازار سے نہیں ملتا، اس کے کرم سے حاصل ہوتا ہے۔ کتاب اللہ کا جو حصہ پیش نظر ہے، میں معذرت بھی چاہتا ہوں اپنے عزیز سے کہ میری حاضریاں اب پہلے کی بنسبت کم ہوتی ہیں، شاید وہ فرصت کے لمحات اب دستیاب نہیں ہوتے۔ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو ایک محلے کی صورت میں بدل کے رکھ دیا۔ وہ فاصلے جو مہینوں میں طے ہوتے تھے اب گھنٹوں میں طے ہوتے ہیں، اور بحمد اللہ تعالی رحمت للعالمین کا موقف اب محدود نہیں رہا، لامحدود ہو گیا۔ قرۂ ارض پر جہاں کہیں انسان آباد ہے وہاں رحمت عالم کا غلام موجود۔ اس لیے ہمارے دائرہ عمل میں بھی وسعت آئی اور ہم اپنے ان دینی بھائیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آج کی جو ملاقات بہت غنیمت سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ سے اس لیے درخواست کر لی ہے بالکل گفتگو کی ابتدا میں کہ آپ بہت توجہ فرمائیں، رسمی باتیں نہیں ہوں گی آج۔ میں ایک اور انداز میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الناس کہہ کر، یعنی پوری انسانیت سے خطاب کرتے کرتے اوپن اناؤنسمنٹ، کامن اناؤنسمنٹ۔ اپنے آخری نمائندہ سے اللہ نے فرمایا پوری انسانیت کو کہہ دو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک خوبصورت نصیحت آئی ہے اور تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ وہ سراپا ہدایت بھی ہے اور سراسر رحمت بھی ہے اہل نظر کے لیے۔ یہ سب اس کے فضل سے اور اس کی رحمت سے۔ اس حصول سعادت پر تم جس قدر اس کا شکر ادا کرو کم ہے، اور جتنے تم خوش ہو تمہارا حق ہے۔ یہ نعمت سب نعمتوں سے اعلیٰ تر ہے، بالا تر ہے۔ میرے گرامی قدر بزرگ اور عزیز دوست، میرا دعویٰ ہے کہ جس طرح روشنی ہر انسان کی ضرورت ہے، ہوا ہر انسان کی ضرورت ہے، پانی ہر انسان کی ضرورت ہے، میرا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم ہر انسان کی ضرورت ہے۔ کسی کو یہ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کا فیض عام ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو وہ سب کے لیے چلتی ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب کے آنگن میں روشنی پہنچاتا ہے، پانی سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم
ہر بے چین اور بے قرار انسان کو مطمئن کرتا ہے. بس اتنی شرط ہے کہ کوئی اس کے پاس تو آئے. پیاس تو اسی کی بجھتی ہے نا جو گلاس اٹھا کر منہ سے لگاؤ. کوئی اس کے قریب تو آئے. یہ میرا نالج تھا، اب یہ میرا ایکسپیرینس بن گیا، میرا علم تھا، مشاہدہ ہو گیا. میرے ایک سفر میں مجھے ایک تجربہ ہوا. میں وہ تجربہ دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں مجھے قرآن کریم کے بحر ناپیدا کنار میں غواصی کا موقع ملتا ہے. وہ تجربہ یہ کہ سان فرانسسکو جاتے ہوئے مجھے ہیتھرو میں، لندن کا جو ایئرپورٹ ہے ہیتھرو، وہاں جہاز پر جب میں بیٹھا تو میں دیکھ کے کچھ حیرت زدہ رہ گیا کہ 400 مسافروں میں اکیلا مسافر ہوں جو اس ہولیے میں ہوں. باقی سارے کالے ہیں یا گورے ہیں، وہ مغربی لباس میں ہیں. اس ہولیے کا میں اکیلا آدمی ہوں. میں بھی حیران تھا اور وہ مسافر بھی بڑی پر لطف نگاہوں سے مجھے اینٹیک سمجھ کر، آثار قدیمہ کی چیز سمجھ کر دیکھتے رہے. بعض جوڑے تو اپنی نشستوں سے اٹھ کر میرے قریب آ کھڑے ہوتے تھے اور نظروں سے میرا ایکس رے لیتے تھے. یہ کیا چیز ہے؟ شیخ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا تبلیغی وفد، پہلی جماعت جو فرانس میں گئی تھی 1973 میں، یورپ کے جو امیر ہیں شیخ محمد یونس یمنی، انہوں نے بتایا کہ وہ ملتان سے آئے تھے. 1973 میں پہلی جماعت جب فرانس گئی تو فرانس کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے جیل میں نہیں لے گئے، ہسپتال لے گئے. تین رکنی ایک طبی تحقیقاتی پینل ترتیب دیا. انہوں نے 3 ڈاکٹروں کو انہوں نے پابند کیا کہ ان کا فل چیک اپ کرو تاکہ پتہ چل سکے کہ ذہنی طور پر یہ سیٹ ہیں یا اپ سیٹ ہے. شیر بڑا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس ہے، بہت ہی عجیب قسم کی مخلوق ہے، تو انہیں چیک کرو. ڈاکٹروں نے 1 ہفتے تک ان کا چیک اپ کیا. چیک اپ کے بعد جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ یہ صرف سیٹ نہیں ہے، ہم سے بھی سیٹ. ہم اتنے صحت مند نہیں ہیں جتنے یہ صحت مند ہیں. ان کا بی پی بیلنس ہے، ان کا ہارٹ بیلنس ہے، ان کا ڈائبٹیز بیلنس ہے، ایوری تھنگ اوکے. اور ان 3 میں سے 2 ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا. یہ تقریباً اس سرزمین پر ہمارا بگننگ پوائنٹ تھا. آج اس فرانس میں کئی ملین مسلمان ہیں. صرف پیرس میں جو پوری دنیا میں فحاشی اور عریانیت تقسیم کرنے کی شہرت رکھتا ہے، صرف پیرس میں 200 مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اور میں نے لاسٹ رمضان وہیں کچھ دن گزارے ہیں، امریکہ جاتے ہوئے پھر واپس آتے ہوئے، تو بعض مسجدوں کا میں نے جائزہ لیا. بالخصوص سحری کے وقت میں مسجدوں میں گیا تو مجھے مسجدوں کا حال
نوجوان تہجد خانوں سے بھرا ہوا میرا 19 20 اور 21 سال کی جوانی کو میں نے اللہ کے حضور سر بسجود اور اشک بار پایا یہ کسی خوبصورت تبدیلی کی سب سے بڑی علامت ہے. جب اللہ کسی قوم پر راضی ہوتا ہے اور بہتر مستقبل کی طرف وہ قوم جا رہی ہوتی ہے تو پھر ان کے طور طریقے یہ ہوتے ہیں, اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر وہ ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. خیر مجھے دیکھتے رہے جہاز پرواز کر گیا تو آفٹر ٹیک آف کرو کا ایک آدمی میرے پاس آیا عملے کا, کہنے لگا ہمارا جو کیپٹن ہے جہاز چلا رہا ہے وہ آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہے, اگر آپ محسوس نہ کریں تو کمپیٹ میں چلیں گے تو آگے جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے. میں نے کہا وائی ناٹ, میں کیوں محسوس کروں گی, میں اسی کاز پہ جا رہا ہوں, مجھے جہاز سے اتر کے بھی یہی کام کرنا ہے بٹوین جرنی. اگر اللہ تعالیٰ یہ سعادت مجھے عطا کرتا ہے تو میں ضرور چلوں گا, لے چلو. تو مجھے لے گیا, 2 آدمی بیٹھے تھے, سینئر دوسرا جونیئر. مجھے دیکھتے ہوئے انہوں نے ہائے کہا, یہ ان کا السلام علیکم ہے, پہلے ہالو ہالو کہتے تھے, اب وہ مخفف بن کے ہائے ہو گیا. میں نے کہا وعلیکم ہائے. کہا You're from India? No, I'm from Pakistan. You're Muslim? I'm Muslim. And you, میں نے اس سے پوچھا تم, کہتا ہے میں کسی مذہب کو نہیں مانتا, میں صرف آدمی ہوں. میں نے کہا گاڈ, اللہ کو مانتے ہو؟ No, I don't believe God. میں اللہ کو بھی نہیں مانتا. گھبرائیے نہیں. موجودہ آبادی جو قرۂ ارض پہ ہے نا اس وقت, اس کی زیادہ تعداد اللہ کو نہیں مانتی, اور جو مانتے ہیں وہ بھی اکثر ہم جیسے نالائق ہیں, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کوئی مانتا ہے تو اللہ کی عظمت و جلالت میں اضافہ نہیں ہوتا, وہ اپنی خیر مناتا ہے. اور جب کوئی نہیں مانتا تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو کہنے لگا I don't believe God. میں نے کہا پھر آئے کہاں سے ہو, جب اللہ کو بھی نہیں مانتے ہو تو کہاں سے آ گئے ہو؟ کہتا ہے بھائی نیچر, فطرت لے آئی ہے. جیسے بارش برستی ہے تو پودے اگتے ہیں, ہم بھی اگ پڑے. ارباب علم و دانش, باتیں تو اس کی اجنبی تھی, لیکن مجھے وہ انسان ہونے کے ناطے سے بڑا اچھا لگا. پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگا. اور میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق جتنی میرے اندر صلاحیت ہے اسے سمجھاؤں. بیٹھنے کی ایک چھوٹا سا ٹیبل درمیان میں تھا جس پر گلاسز وغیرہ تھے, انہوں نے وہ ہٹایا, میں نے وہیں ڈیر لگا لیا, اور میں نے پھر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پہلے تو اپنے رب سے مدد مانگی کہ میں تیری بات ان کے دماغ تک پہنچا سکتا ہوں, دل تیرے قبضے میں ہے. دلوں پر صرف اللہ کی حکومت چلتی ہے. دیپال پور والوں, والدین کے ہاتھ میں بھی اولاد کا دل نہیں ہوتا. ہاں, اگر والدین کے ہاتھ میں اولاد کا دل ہوتا تو میرے منہ کا کنان جہنم میں نہ جاتا. اسی طرح اولاد کے ہاتھ میں والدین کا دل نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم کا آذر جہنم میں نہ جاتا. دلوں پر صرف اللہ کی حکومت. جب اس کا کرم ہو جائے
تو دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت دل میں اتر جاتی ہے، اور اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو نبی کی بات بھی دل میں نہیں اترتی، اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے کہ جی تقریر بڑی مؤثر تھی اس لیے ہدایت مل گئی، نہ تقدیر بھلی تھی اس لیے اس کا کرم ہو گیا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ فار ایگزامپل چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابراہیم ابن ادہم کا نام سنا ہے آپ نے، بادشاہ تھا بڑا عیاش، سونے کے لیے بیڈ روم گیا، خوابگاہ، تو دیکھا قمیض سوئی ہوئی ہے جو جھاڑو دیتی ہے برتن صاف کرتی ہے، وہ شاہی بستر پہ سوئی ہوئی ہے۔ ہوا یہ کہ شاہی بستر بچھایا اس بیچاری نے، بستر کی نرمی اور گداز کو دیکھ کر کہنے لگی کتنا پرسکون بستر ہے، اس پر سونے سے کتنا آرام ملتا ہوگا۔ دائیں بائیں دیکھا، خود کو تنہا پایا تو سو گئی۔ اب سنگریزوں پہ خاک پہ لیٹنے والے جسم کو جو شاہی بستر ملا تو نیند میں اپنی آغوش میں لے لینے میں دیر تو نہ کی، نیند میں چلی گئی۔ بادشاہ ہاتھ میں در رہا، اس نے دیکھا قمیض سوئی ہوئی ہے، اسٹیٹس ڈیمیج ہو گیا، پروٹوکول تباہ ہو گئے، جگایا بھی نہیں، دروں کی بارش کر دی، لگا دیے 4-5، اور وہ بیچاری بدحواس ہو کے اٹھ بیٹھی، بادشاہ کی طرف دیکھ کر روئی، معافی مانگی، پھر اوپر دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تو بس اس کا ہنسنا ابراہیم کی زندگی میں نقطہ انقلاب بن گیا۔ کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ میں آیا، ہنستی کیوں ہے؟ وہ قمیض کہنے لگی ہنسنے کی وجہ بتاؤ تو اور مار کھاؤں۔ خاک پہ لیٹنے والے جسم کو جو شاہی بستر ملا تو نیند میں اپنی آغوش میں لے لینے میں دیر تو نہ کی، نیند میں چلی گئی۔ بادشاہ ہاتھ میں در رہا، اس نے دیکھا قمیض سوئی ہوئی ہے، اسٹیٹس ڈیمیج ہو گیا، پروٹوکول تباہ ہو گئے، جگایا بھی نہیں، دروں کی بارش کر دی، لگا دیے 4-5، اور وہ بیچاری بدحواس ہو کے اٹھ بیٹھی، بادشاہ کی طرف دیکھ کر روئی، معافی مانگی، پھر اوپر دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تو بس اس کا ہنسنا ابراہیم کی زندگی میں نقطہ انقلاب بن گیا۔ کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ میں آیا، ہنستی کیوں ہے؟ وہ قمیض کہنے لگی ہنسنے کی وجہ بتاؤ تو اور مار کھاؤں۔ نہیں ماروں گا، بتاؤ کیوں ہنستی ہوں؟ کیوں بادشاہ جی روئی تو اس لیے ہوں کہ آپ کے درے نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی، ہنسی اس لیے ہوں انشاءاللہ کیسا بستر ہے، 5 منٹ سوئی ہوں، 5 چابک نقد سزا مل گئی ہے، سوچتی ہوں جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اسے کتنی مار پڑے گی۔ بس اس جملے نے ابراہیم کی دل کی دنیا بدلتا ہو گیا نا، اس کا کرم، دل کی دنیا بدل گئی۔ ساری رات روتا رہا، صبح ہوئی، مشیروں وزیروں کو بلایا، کہنے لگا یہ رہا تاج اور وہ رہا تخت، یہ سنبھالو اپنا درد سر۔ جو بات بڑے بڑے اسکالر لائبریریاں نہ سمجھا سکی، وہ میری قمیض نے مجھے رات سمجھا دی کہ میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ بس تو پھر وہ جو عیاش بادشاہ تھا وہ اپنے زمانے کا سلطان الاولیاء بن گیا، سلطان الاولیاء۔ آج ہم اس کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ یہ ہے اس کے کرم کی ایک جھلک۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنے رب سے مدد مانگی کہ تیری بات ان کے دماغ تک میں پہنچا سکتا ہوں، دل تک تو پہنچایا۔ اور پھر میں نے اس سے بڑے پیار سے کہا کہ تو بائی چانس نہیں آیا، بائی چوائس آیا۔ تیرے بنانے والے نے تجھے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اور یہ پوری کائنات اس نے تیرے لیے سجائی ہے۔
تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے. کہتا قرآن کیا ہے؟ وہ میرے مذہب کی کتاب ہے، رحمت عالم کے قلب اطہر پہ اتری ہے. یو کین ایکسپلین می؟ وائی ناٹ، سمجھاتا ہوں. اب میں نے اسے قرآن کریم کے لہجے میں، قرآن کریم کی زبان میں اسے یہ احساس دلایا کہ تو کون ہے. اس کا جو کمپلیکس تھا نا کہ جیسے جڑی بوٹیاں اگ پڑتی ہیں اور بس پھر چند دن لہلہا کے فنا ہو جاتی ہے، ہم بھی اسی طرح اگ پڑے ہیں اور بس مر مٹ جائیں گے. فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. ارباب المدارس، آپ نے بھی مطالعہ کیا، مجھ سے زیادہ آپ مطالعہ کرتے ہیں. میں تو بڑا نالائق قسم کا طالب علم ہوں. میں نے بھی قرآن کریم کو ایک حد تک سمجھنے کی کوشش کی. میرا امپریشن یہ ہے، میرا تاثر یہ ہے کہ قرآن کا انداز جابرانہ نہیں ہے، مشفقانہ. قرآن کریم کا انداز جابرانہ نہیں ہے، مشفقانہ ہے اور حکیمانہ. دلائل دیتا ہے قرآن کریم، دلائل دیتا ہے، براہین، بینات. اللہ کی معرفت ٹھنستا نہیں، دلائل اتنے دل نشین دیتا ہے کہ اس کی معرفت کو دل میں بٹھائے بغیر کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا. فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. دیکھتے نہیں ہفتہ آسمان کیسے سجائے گئے اور پھر ان کے دامن میں شمس و قمر کیسے بسائے گئے. اس وقت ہمارا جہاز چونکہ پولوشن سے اوپر چلا گیا نا 50,000 فٹ سے بھی اونچا، تو چاند بالکل بیدار چمک رہا تھا، ہنس ہنس کر ہمیں دیکھ رہا تھا. وہ کیا کہا قرآن نے جی؟ شمس و قمر دائبین. کیا کہا جی؟ میں تو رمضانی قسم کا حافظ ہوں. ہاں پوری شروع کرو نا، کیسے شروع ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تراویح میں آپ سنا دیتے ہیں رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں. آپ کی برکتیں دیکھ لی میں نے. ہم نے چاند اور سورج کو گردش میں رکھا ہوا ہے. ایک تمہارے دنوں کو گرم کرنوں سے روشن کرتا ہے، ایک تمہاری راتوں کو ٹھنڈی چاندنی سے منور کرتا ہے. صدیاں بیت گئی، مجھے نہ ماننے والے بھی انتظار کر کر کے قبروں میں چلے گئے کہ کبھی تو چاند دیر سے آئے یا سورج دیر سے نکلے. تمہارے بنائے ہوئے نظام
ان دونوں نے کبھی اپنے دفتر حاضری میں ایک لمحے کے بھی دیر نہیں کی. ٹھیک وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر وہ جاتا ہے، چاند آتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی تخلیق میں، گردش لیل و نہار میں، پانیوں پر چلنے والے جہازوں، سفینوں، کشتیوں میں، برستی ہوئی بارشوں میں، قرائے ارض پر چلنے والے، دوڑنے والے، رینگنے والے، تیرنے والے، اڑنے والے جانوروں میں، کبھی صبا کبھی سرسر بن کر اڑنے والی ہواؤں میں، رواں دواں بادیوں کے قافلوں میں، میں کس کو سمجھ میں نہیں آتا، سب کو سمجھ میں آتا ہوں، سب کو سمجھ میں آتا ہوں. کون کہتا ہے میں سمجھ میں؟ یہ سب میری معرفت کے دلائل ہیں. دوسری جگہ کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق، آتی جاتی راتوں اور دنوں میں، گردش لیل و نہار میں، میری معرفت کے دلائل ہیں، میری معرفت کے براہین ہیں. اولو الالباب کے لیے، اولو الالباب کو، اولو الابطان نہیں. من والوں کی بات ہو رہی ہے، تن والوں کی نہیں. پلیٹ والوں کی بات نہیں ہو رہی، میدان والوں کی بات ہو رہی ہے. لآیات لأولی الالباب. میں نے قرآن سے پوچھا اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ کوئی خاص سٹائل ہے؟ کوئی آفیشل آئیڈینٹی ہے؟ قرآن کریم نے بتایا اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. اولو الالباب وہ ہوتے ہیں
جو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے مجھے یاد رکھتے ہیں. صرف کھانے پینے میں نہیں لگے رہتے. اب بریک فاسٹ، اب لنچ، اب ڈنر، اب زورانہ، اب عصرانہ، اب عشائیہ، اب تیجا، اب ساتہ، اب 40واں، اب کل، اب فلاں اور فلاں، نہ معلوم کتنے عنوان ڈھونڈ لیے ہوسکاروں. روحانیت کے لبادہ میں حیرانیت کے کنگ. Life story start from dining maze to bathroom finish. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے مجھے نہیں بھولتے، مجھے یاد رکھتے ہیں اور صحیفہ کائنات کے ہر ہر نقش پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور مجھ پر ان کا ایمان مستحکم ہوتا ہے. پیرس میں ایک عربی نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا عشفی یدک. یہ کیا ہے؟ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں بھائی، یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں. کہنے لگا عشفی یدک، کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ میں اس کے سوال سے سمجھ گیا یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے. میں نے کہا یہ مذکرہ. مذکرہ عیش. میں نے کہا مذکرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اسے بھول جاتا ہوں تو یہ مجھے یاد دلاتی ہے. کبھی یہ مجھے میرا موسم یاد دلاتی ہے، میں اس پر درود پڑھتا ہوں، سلام بھیجتا ہوں. کبھی اس کو بھول جاتا ہوں، یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اب کراس کوشچن کیا، وہی سوال کیا جو پوچھنا چاہتا تھا. کہتا رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی تھی. میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی. بھائی یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جاتے ہیں، اور جن کی تم بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں. یاد کرنے کو تو پوری کائنات نے کیا، یاد کرنے کو تو پوری کائنات نے کیا. ان من شیء الا یسبح بحمدہ. یاد کرنے کو تو اسے پوری کائنات نے کیا، لیکن اس پوری کائنات میں صرف ایک ذات ہے، اس نے ایسا یاد کیا کہ خود معبود کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا. ساری رات میری یاد میں گزار دیتے ہو میرے محبوب. میرے ذکر و عبادت میں تیرے پاؤں سوج جاتے ہیں، تیری آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا. ساری رات میرے ذکر و فکر میں کھڑے رہتے ہو، یہ تیری خوشی کی بات ہے. کچھ دیر سو جایا کرو، یہ میری خوشی کی بات ہے. ساری رات کھڑے رہتے ہو میرے ذکر و فکر میں، یہ تیری خوشی کی بات ہے. کچھ دیر آرام کیا کرو نا میرے محبوب، یہ میری خوشی کی بات ہے. تم ان کی بات کرتے ہو، میں نے کہا جس کی نیند بھی ناقض وضو نہیں. ابو بکر صدیق بھی سو جائے تو قانون کا تقاضا ہے جب اٹھے تو وضو کرے. شاہ عبد القادر گیلانی کو بھی نیند آ جائے تو قانون کہتا ہے وضو بناؤ. لیکن رحمت عالم سو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا.
فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل تو کبھی یار کے ذات سے غافل نہیں ہوں، کیونکہ میرے آقا جو ہیں اولو الالباب کے امام ہیں، ہاں اولو الالباب کے امام ہیں۔ میں نے کہا یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے قالین بنایا۔ علم تمہیں باخبر کیوں اپنے نادان پتر میں کوئی گل سمجھاوے ہیں بچے تو نہیں جانتا ہے میرا پتر وہ تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، شمس و قمر تیرے لیے، حجر و شجر تیرے لیے، بر و بحر تیرے لیے، یہ سب تیرے لیے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ مویشی، بہائم، یہ جانور کچھ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ ساری زندگی تمہارے ڈیرے پہ قید تنہائی میں، تمہارے پنجرے میں قید تنہائی میں گزار کر مر جاتے ہیں، کچھ تمہیں اپنے گوشت کھلاتے ہیں، کچھ تمہیں دودھ پلاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ۔ دیکھیے نا انداز قرآن کا، انداز تبلیغ دیکھیے، انداز دعوت دیکھیے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین۔ کون کہتا ہے میں نے چونکہ قرآن نہیں پڑھا، میں نے حدیث نہیں پڑھی، اس لیے میں کچھ نہیں جانتا؟ قرآن کہتا ہے اس کی معرفت کے لیے دودھ کا گلاس بھی بہت، کتب خانے اور لائبریری کا ہوتے، دودھ کا گلاس بھی بہت۔ بس ایک لمحہ پینے سے پہلے سوچئے کہاں سے آئے، کس نے بھیجا؟ تیرا جانور سیاہ، خون سرخ، فضلہ، بدبودار، لیکن تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون ہے جو تیرے جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ یہ سب منفی
نیگیٹو پروسیس اور انہیں سے گزر کے آیا، لیکن ان منفی راستوں سے گزار کر تیرے گلاس میں لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون ہے؟ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ درجہ بندی کر دی ہم نے زمین کی بھی، درجہ بندی غور کیا آپ نے کبھی؟ میں نے دیکھا جہاں زمین اونچی نیچی وہاں درخت بالکل سیدھے، جہاں زمین سیدھی وہاں درخت ٹیڑے، بعض درخت والے بھی ٹیڑے۔ فرمایا پانی تو ایک ہی برستا ہے، ایک ہی پانی برستا ہے، ایسا نہیں کہ آم کے لیے بارش اور اورنج کے لیے بارش اور بنانا کے لیے بارش اور گرائپ کے لیے بارش اور، ایک ہی پانی برستا ہے۔ اور اس ایک پانی برسنے کے نتیجے میں ہم کھیتیاں اگاتے ہیں، رنگتیں مختلف، جسامت مختلف، قد و قامت مختلف، ٹہنیاں پتے مختلف، پھل مختلف، پھلوں کے ذائقے مختلف، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کون کہتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ کیسے بنائے ہوئے ہو؟ کبھی سوچا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب۔ کبھی غور کیا کتنی گندی چیز سے ہم نے کتنی اچھی چیز بنا ڈالی؟ من تراب، من تراب، من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا لها المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ من تراب، من صلصال كالفخار، من صلصال۔ آپ کو تو بس سنا رہا ہوں نا کیونکہ آپ میرے اپنی برادری ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں، کیوں ترجمہ کروں؟ اس کے لیے کرنا پڑتا تھا۔ آپ تو قرآن والے ہیں، آپ کے سامنے کیا ترجمہ کرتا پھروں؟ واقعی الحمدللہ خوش کر دیا حضرت، آپ نے میری تھکان اتار دی، الحمدللہ۔ جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ اچھا ارباب علم دانش، تھوڑی دیر کے لیے مجھے دل کی بات بھی کہنے دیجیے۔ اب تک میں شاید آپ کی تسکین کو ملحوظ رکھے ہوئے تھا، اب میں اپنی تسکین کے لیے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی تسکین کے لیے بات کروں۔ ایک ہے جسمانی تخلیق، ایک ہے خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا
من تراب من تراب من صلصال کالفخار من صلصال. آپ کو تو بس سنا رہا ہوں نا کیونکہ آپ میرے اپنی برادری ہیں, آپ جانتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, کیوں ترجمہ کریں؟ اس کے لیے کرنا پڑتا تھا. آپ تو قرآن والے ہیں, آپ کے سامنے کیا ترجمہ کرتا پھروں؟ واقعی الحمدللہ خوش کر دیا حضرت آپ نے, میری تکران اتار دی. الحمدللہ جانتے ہیں, سارے جانتے ہیں. اچھا اب ارباب علم و دانش تھوڑی دیر کے لیے مجھے دل کی بات بھی کہیں دیجیے. اب تک میں شاید آپ کی تسکین کو ملحوظ رکھے ہوئے تھا, اب میں اپنی تسکین کے لیے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی تسکین کے لیے بات کرنا. ایک ہے جسمانی تخلیق, ایک ہے روحانی تخلیق. جسمانی تخلیق یہ ہے من تراب من صلصال کالفخار من سلالۃ من طین خلق من ماء دافق. جسمانی تخلیق کا یہ بگننگ پوائنٹ ہے. اور ایک ہے روحانی تخلیق, ایک ہے روحانی تخلیق جس کے لیے حضرت نانوتوی نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. روحانی تخلیق سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے, ربوبیت کے نا الوہیت کے نا, مشیت میننگ وش, خواہش. اللہ نے اپنی چاہت اپنی خواہش کے اجالوں سے اپنے محبوب کا نقش بنایا. نقش بنایا. وہ نقش کیا تھا, وہ پیکر کیا تھا, صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ. صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکہ ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السحابہ وقلبہ من الایمان وشفتیہ من الحمد وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. مشیت کیا مطلب؟ خواہش. جزاک اللہ. چاہت کے اجالوں سے باقی ساری کائنات کو اللہ نے بائی آرڈر بنایا. بائی آرڈر. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. کن کہا آسمان بلند ہو گیا, زمین بچھ گئی, چاند سورج ستارے چمکنے لگے, گلشن مہکنے لگے, انادل چہکنے لگے, سبزے لہکنے لگے, سمندر موج زن ہو گئے, دریا متلاطم ہو گئے, ندی نالے بہ اٹھے, آبشار وجود میں آ گئے, پہاڑ سربلند ہو گئے. کن 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 کہا تو فرشتے آ گئے, جنت بن گئی, ایسا کرسی وجود میں آ گئے, سب کچھ کن سے ہو گیا. کن فیکون کا منظر سامنے آیا. بس پوری کائنات میں صرف ایک ذات ہے جسے بائی آرڈر نہیں بائی چائس بنایا. وہاں حکم نہیں چلا, محبت نے کام کیا. حکم نہیں چلا, محبت نے کام کیا.
باقی ہر چیز کو حکم دیا ہو جا، ہو گئی، لیکن اپنے محبوب کی تخلیق میں اس کے پیار نے کام کیا، سجایا۔ صدرہ من الرحمہ ورأسہ من البرکات ورجلہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد وقلبہ من الایمان وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ جب بنا لیا تو پھر کسی نے کہا تو نہیں، کسی نے کہا تو نہیں تھا، خود قسمیں کھا لی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ زیتون کی قسم، پورے سینین کی قسم، اس شہر امین کی قسم، فطرت کی صداقتوں کی قسم کھا لی میرے رب نے، کسی نے نہیں کہا تھا، خود کھا لی۔ پھر فرمایا دیکھو تو صحیح میں نے اس انسان کو کیسا بنایا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ بیچارے مولوی کو سمجھ میں نہیں آئی بات، ذرا سویٹ ڈش زیادہ کھا گیا، پیغمبر کی انسانیت کا انکار کر بیٹھا ہے بدبخت۔ کہتا ہے نوری ہے، میں نے کہا نا، نوری تو اس کے در کے خادم ہیں۔ یہ ایسا آدم کا بیٹا ہے، ایسا آدم کا بیٹا ہے کہ اس کے تو پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کا سیلاب آ جاتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ اور وہ کس نے کہا جی میرے دل کی بات، وہ اکمل بنوالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ادھر سے نا اولو الالباب بن کر بیٹھو میرے سامنے، وہ اکمل بنوالہ، ہوا اکمل بنوالہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا افقد بمثالہ، ہوا حامد محمد، ہوا راشد، ہوا مرشد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
بھر لو نامہ اعمال روشنیوں سے، بھر لو نامہ اعمال روشنیوں سے، بدل لو سیئات کو حسنات سے۔ شان میں جس کے نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب و ترضى۔ دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول۔ غزوہ احد کے اختتام پر نگاہ رسالت نے جائزہ لیا، حلقہ رشد و ہدایت کا جائزہ لیا تو ایک بوڑھا مجاہد ابن ربیع انصاری نظر نہ آیا۔ فرمایا میرا سعد انصاری نظر نہیں آتا، دیکھو نا من قضا نحبہ یا من ينتظر میں ہے، دیکھو نا ذرا۔ ایک مجاہد گنج شہیداں کی طرف گیا جہاں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، کنارے پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا سعد ابن ربیع زندہ ہو تو بولو، کوئی جواب نہیں آئے۔ اب تیسری مرتبہ کہتا ہے سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو، تمہیں رحمت عالم یاد کرتے ہیں۔ اس پر ایک ہاتھ بلند ہوا اور کسی کے لیے زندہ نہیں ہوں، ہاں انہوں نے یاد کیا ہے تو چند سانس باقی ہے۔ اس اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف وہ مجاہد لپکا، آ کے دیکھا زخموں میں جسم ٹوٹا ہوا ہے اس بوڑھے کا، لیکن چہرہ تو یوں چمک رہا ہے جیسے دولہے کا۔ سعد کہتا ہے اے کاش چل سکتا تو اپنی شمع پر پروانہ وار پہنچتا، لیکن دیکھو نا آخری سانس لے رہا ہوں، میرے آقا سے سلام کہنا اور عرض کرنا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، ساری کائنات کے درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ، دریاؤں ندی نالوں آبشاروں اور برسات کے قطروں سے بھی زیادہ، فرشتوں کی تعداد سے بھی زیادہ، اللہ کی رحمتیں اور سلام ہوں تجھ پر او اللہ کے محبوب۔ ہم مجاور تھے تو نے ہمیں مجاہد بنا دیا، ہم حیوان تھے تو نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کے محبوب اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی مرضی کے مطابق وہ اپنی رحمتیں تجھ پر برسائے۔ ہم کہاں تیرے احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں کہ ہم حلوائی تھے تو نے ہمیں سدائی بنا دیا، ہم ہر جائی تھے تو نے ہمیں یکجائی بنا دیا۔ موت سے ڈرتے تھے ہم، موت سے ڈرتے تھے، لیکن تو نے زندگی کا وہ راز بتا دیا کہ اب موت ہم سے ڈرتی ہے۔ ہم مرد قبرستان تھے، جندیوں میں بیٹھتے تھے، تو نے ہمیں مرد میدان بنا دیا۔ مر رہا ہوں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ زندگی کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول۔ محفل صفا کیوں، محفل صفا کیوں وحشت کو برہم کر دیا،
جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا، فقر کو جس کے ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول، جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا، رحمت للعالمین اے آخری پیغامبر، حشر تک روشن رہے گی تیرے جلووں کی سحر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر کہ مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر کہ مرد یوں مہرے لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا کسر جا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں، جو ہونا تھا ہوا، جو ہو رہا ہے ہوا کرے، جو ہوگا اسے بھی دیکھیں گے، لیکن انشاءاللہ تیرا روشن کیا ہوا صداقت کا چراغ بھی نہیں بجھے گا، عدالت کا چراغ بھی نہیں بجھے گا، شرافت کا چراغ بھی نہیں بجھے گا، ولایت کا چراغ بھی نہیں بجھے گا، شجاعت کا چراغ بھی نہیں بجھے گا، کروٹیں دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری تسکین کے سفر میں بھی آپ نے میرا ساتھ دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی ہے، کیا کہتے ہو وہ سمجھ میں نہیں آتا، I don't believe God، I don't believe God۔ what؟ آخری سوال میں نے اس سے کیا، یہ جہاز کون چلا رہا ہے؟ کہتا میں نے کہا اگر تیرا ہارٹ فیل ہو جائے تو؟ کہتا ہے میرا جونیئر۔ میں نے کہا اگر بالفرض وہ بھی مر جائے تو؟ کہتا ہے ول بی کریش، گر جائے گا۔ بس اتنا سا میں نے کہا جہاز بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے؟ کہتا ریئلی یہ تو میں نے آج تک نہیں سوچا تھا، یہ نقطہ نظر کس نے دیا، یہ فلسفہ کس نے دیا، یہ موقف کس نے دیا؟ میں نے کہا محسن انسانیت محمد عربی نے دیا۔ کہتا ہے تو بس پھر پہلے مجھے ان کا غلام بنائیے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ پہلے مجھے ان کا غلام بنائیے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ جس دل کو لائبریریاں مطمئن نہ کر سکی تھی، جس دل کو لیکچرار اور اسکالرز مطمئن نہ کر سکے تھے، جو دل یورپ کے جگمگاتے ماحول میں بھی اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، قرآن نے اس دل کو مطمئن کر کے جیت لی۔ یہ میرے دعوے کی دلیل ہے، چھوٹا سا میں نے ایگزامپل دیا آپ کو۔ خدا را دل جیت کے دکھاؤ یار، دل توڑنا تو جانتے ہو، اب دل جیتنا بھی تو دکھاؤ۔ جانتا ہوں دل توڑنے کے تم کنگ ہو، جانتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تمہارا دل توڑنے میں، زخم لگانے میں تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ذرا زخم کھا کے بھی تو دکھاؤ۔ مجھے اصرار تھا، مجھے اصرار ہے، اور میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں۔
میں اسی موقف پر مرنا چاہتا ہوں کہ اسلام دین عداوت نہیں، دین نفرت نہیں، اسلام دین رحمت تھا، دین رحمت ہے اور دین رحمت ہی رہے گا۔ اسلام دل توڑنے والا دین نہیں ہے، دل جیتنے والا دین ہے۔ یہ بوڑھا کہاں سے آیا؟ بنو سلیم سے کیوں آیا؟ اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ ارے تم بنو سلیم سے آئے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول۔ ارے بنو سلیم تو وہی ہے اور جس نے میرے 70 قاریوں کو شہید کیا، تم اس قبیلے سے آئے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول، میں اسی قبیلے سے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسلام قبول کرنے آئے ہو؟ اچھا آؤ۔ ہاں آؤ، سینے سے لگا لیا۔ دین سکھایا، دین سمجھایا، فرمایا قبیلے میں کچھ چھوڑ کے آئے، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول بس کچھ نہیں میرے پاس، اور دل تھا وہی آج آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ درویش آدمی ہوں، پورے قبیلے میں درویش آدمی ہوں، دیکھ اللہ کے رسول میرے سر پہ پگڑی بھی نہیں ہے، سر سے ننگا تھا، اور میں پیدل آیا ہوں، کئی مہینے کا سفر کیا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول اسے اونٹ گفٹ کرتا ہوں، اونٹ عطیہ دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی۔ اب کہتا ہے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہاں رحمت عالم خاموش ہو گئے، اس لیے کہ تو نے 3 دن سے نہیں کھایا نا، جس کو کہہ رہے ہو وہ ہفتوں سے فاقے سے ہے۔ ہم والی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، کبھی شیشے میں اپنی شکل دیکھی ہے تو نے؟ حضرت صاحب کارمینہ کی بوتلیں ساتھ رکھتے ہو، کروٹیں بدل بدل کے کھاتے ہو، اور کھا کھا کے اللہ کی بلا بن گئے ہو، پجیرو بھی دور سے لرزتی ہے تجھے دیکھ کر، اونٹ بھی پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اس جانور کو میرے طرف نہ لانا، زمین بھی لرزتی ہے، یا اللہ اس کی قبر کہیں میری کوکھ میں نہ بنے، اسے تو بس اوپر ہی اٹھا لینا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان، او سلمان لے جاؤ میرا مہمان ہے، جاؤ مدینے والوں سے کہو کھانا کھلا دو۔ سلمان اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرتا ہے، ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، رسول اللہ کا مہمان ہے، کھانا کھلائے گا کوئی؟ چلتے چلتے ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا سلمان، کھڑا ہو گیا، باقی سب دروازوں سے گزرتا رہا، اس دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ پتا وہ دروازہ کس کا تھا؟ سیدہ فاطمہ، رحمت عالم کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا دروازہ تھا، یہاں رک گیا، شاید یہ سوچ کر کہ اگر اس در سے کچھ نہ ملا تو پھر کس در سے ملے گا۔ کچھ دیر کے بعد اندر سے چادر آئی، سلمان یہاں بھی 3 دن سے فاقے ہیں، حسنین بھوکے سو گئے ہیں، لیکن بابا جان کے مہمان کو خالی نہیں جانے دوں گی، یہ میری چادر لے جاؤ، مدینہ میں وہ جو شمول یہودی ہے نا اس کی دکان پہ جا کے میری چادر کا سودا کر دو۔ اس کے بدلے میں جو آٹا ملے لے، سلمان وہ چادر لے کر اس یہودی دکاندار کے پاس گیا جس نے کئی مرتبہ
اسلام کی دعوت بھی سنی تھی اور تفصیلات بھی سنی تھی. سلمان نے کپڑا دیتے ہوئے فرمایا یہ کپڑا لو اور اس کے بدلے میں جتنا آٹا بنتا ہے دے دو. وہ کپڑا تھا پتہ نہیں اس کے سکوت میں کتنی فصاحت تھی. شمون کہتا ہے یہ کپڑا کہاں سے آیا ہے, یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے کہا چھوڑو اس بات کو, تم سودا کرو, میں ایک چیز دے رہا ہوں وہ لو اور اس کے بدلے میں آٹا دو. یہودی کہتا ہے نہیں پہلے پوچھوں گا یہ چادر کس کی ہے. تقدیر نے سلمان کے دل پہ اشارہ کیا, بتاؤ شاید اس کی ہدایت کا لمحہ آ گیا. تو سلمان نے ساری تفصیل بتا دی. یہ بوڑھا بنو سلیم سے آیا ہے رحمت عالم کی خدمت میں, اس نے کھانا کھانا ہے, 3 دن سے بھوکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ مدینہ میں آواز دو کوئی سے کھانا کھلا دے. میں آواز دیتا ہوا سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے سے گزرا تو سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنی چادر دی. فرمایا جاؤ شمون سے کہہ دو یہ چادر لے لو, اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے دے دو. میں اپنی چادر بازار میں بھیج سکتی ہوں لیکن کسی انسان کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. میرا بیٹا بھوکا سو گئے, میں نے چادر بازار نہ بھیجی لیکن اب میرے بابا کا مہمان آیا ہے. شمون کھڑا ہو گیا اور چیخا, کہتا اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا. موسیٰ کے خدا کی قسم, موسیٰ کے خدا کی قسم, اللہ کے آخری رسول کی صداقت کی یہی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ خود بھی انسان پرور ہوگا اور اس کی اولاد بھی انسانیت نواز ہوگی. میں پہلے اس بیٹی کی باپ کی سچائی پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا آخری رسول ہے. اب یہ چادر بھی لے جاؤ, یہ آٹا بھی لے جاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو, اور رحمت للعالمین کے لخت جگر سے کہو تیرے کردار نے ایک انسان کا دل جیت لیا, تیرے کردار نے ایک انسان کا دل جیت لیا. کیا کہا اقبال نے؟ فرمایا مزرائے تسلیم را حاصل بطول, مزرائے تسلیم را حاصل بطول. یہ بطول لقب ہے نا, بطول کہاں سے آیا؟ وہ تبتل الہی, ہاں لغت میں دیکھ لینا, لغت میں ڈکشنری میں دیکھ لینا. مجھ سے پوچھو نا اگر کہ بطول کس کو کہتے ہیں تو میں بتاؤں. بطول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. مزرائے تسلیم را حاصل بطول, مادر اشراف اسوہ کامل بطول. بہر محتاج بہر محتاج دلش آگونا سوخ, با یہود چادر خود را فروخت. سمجھ گئے ہو؟ سب نے سمجھ لیا؟ ہاں سمجھ لیا. مزرعہ تسلیم را حاصل بطول. ترجمہ کرتا ہوں لیکن لغت والا نا, وجدان والا. تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول. تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول. اور اپنی عظیم ماں کی سیرت و کردار کی عملی تصویر ہے فاطمہ بطول. فاطمہ وہ فاطمہ ہے کہ اس کے پیکر میں اس کی ماں بھی چلتی پھرتی نظر آتی ہے, اس کا باپ بھی چلتا پھرتا نظر آتا ہے.
مادر اشراق اسوہ کامل بطور بہر محتاج دلش آگونا سو کہ دکھی انسان کے لیے جس کے دل میں ایسی چوٹ لگی کہ اپنی چادر بازار میں بھیج دی. آدب پر بردائے صدر و رضا، آدب پر بردائے صدر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. صبر و رضا کی وہ تربیت یافتہ آغوش رسالت اور خدیجہ کی گود میں پرورش پانے والی فاطمہ کہ جس کے ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور زبان اذا الشمس کویرت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. یہی تو وہ لمحات تھے، یہی تو وہ ادائیں تھیں جن کے زیر سایہ حسین تیار ہوئے. انہی اداؤں کو دیکھ کر ہی تو حسین نے عہد کیا، ماں تو چکی چلاتے ہوئے قرآن کو نہیں چھوڑتی تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھائے گا. دل توڑنے کے بادشاہ ہو، دل جیتنا بھی تیرے آقا کی سیرت ہے نا. ارباب علم و دانش رحمت عالم نے کبھی اپنوں کے لیے چادر نہیں بچھائی، لیکن جب مشرکین آئے، منکرین آئے تو آپ نے چادر بچھائی. یہ سیاست تھی یا رحمت تھی؟ بولو نا، یہ سیاست تھی یا رحمت تھی؟ یا رب العالمین، میری گھڑی صحیح بول رہی؟ واقعی بس اب تھوڑی سی بات، وشفاء لما فی الصدور، تھوڑی سی بات، وشفاء لما فی الصدور پوری تو قیامت تک نہیں ہوگی. یہی تو وہ داستان ہے میرے بھائی، یہی تو وہ داستان ہے، یہی تو وہی کہانی ہے. 1400 سال ہو گئے اسے بیان کرتے کرتے، لکھتے لکھتے، زبانیں تھک ہار کر چلی گئی، کلمیں گھس گئی، لیکن اس کا حسن و جمال ختم نہ ہوا، اس کی کشش میں کمی نہ آئی، اس کی پذیرائی میں کمی نہ آئی. وشفاء لما فی الصدور، کہہ دیجئے میرے محبوب، پوری انسانیت کو بتا دیجئے تمہارے رب کی طرف سے خوبصورت نصیحت آئی ہے، خوبصورت نصیحت آئی ہے اور دلوں کی بیماری کا علاج آیا ہے. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا دل کب بیمار ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب کولیسٹرول بڑھ جائے. جب کولیسٹرول بڑھ جائے تو ورید جو ہے شریانے ان میں وہ خون جم جاتا ہے، اس کی روانی متاثر ہوتی ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ حیوان کا دل جو تم بتا رہے، یہ حیوان کا دل، حیوان کا دل ایسے بیمار ہوتا ہے جب اس میں فیٹس بڑھ جائیں، کولیسٹرول بڑھ جائے.
اور انسان کا دل اس وقت بیمار ہوتا ہے جب اس میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود کہلائے، جب غیر اللہ کا تصور آ جائے۔ عالم انسانیت کے بین الاقوامی سرجن، عالم انسانیت کے بین الاقوامی سرجن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر نسخہ تجویز فرمایا، قولوا لا الہ، دل کی بیماریوں کا علاج، قولوا لا الہ، ٹھہرو الا اللہ میں جلدی نہ، الا اللہ میں جلدی نہ، ذرا جھاڑو پھرنے دو، جھاڑو لا کو صفائی کر لینے دو ذرا۔ وہ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ جو بت خانہ ہو تو کیا کرے۔ اور ایک روشن ضمیر نے کہا، تو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چ غمداری، مجاؤ از غیر حق یاری، مجاؤ لا دی تلوار ہاتھ وچ پھڑ لے تے پھر آ جا، او دے سوا کسے کول مدد نہ منگ، مجاؤ از غیر حق یاری، رب دے سوا کسے تو مدد نہ منگ، لا ستا اللہ، اس کے بغیر کوئی مدد کرنے والا نہیں، اس کے بغیر کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں۔ پنجاب کے دوستو، فاران کی بلندیوں سے عالم انسانیت کے بین الاقوامی سرجن رحمت عالم نے جو فارمولہ پیش کیا وہ یہ ہے، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ اللہ ہی۔ دیپال پور والوں بھول جاتے ہو، حالانکہ میں نے پرامس لے رکھا ہے، آپ سے وعدہ لیا ہوا ہے حشر تک یاد رکھنے کا، اور میں صرف 2 سال بعد آیا ہوں، آپ بھولے بیٹھے۔ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہی پہ زور دو لگا۔ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یاد ہے ام کنتم شہداء، یاد ہے تمہیں؟ اور پتہ ہے کچھ؟ ام کنتم شہداء، کچھ پتہ ہے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب سیدنا یعقوب نے محسوس کیا کہ چل چلاؤ ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا۔ حضرت صاحب بھی بلاندے ہوں نے اپنے بیٹے، پتر او پتر چونیا چ میرا ایک مرید ہے، میں ہن تک کٹا لیندا رہا، تو مجھ لمی میرا پتر۔ اپنی منزل ہے نا جی، اپنی منزل ہے نا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کچھ پتہ ہے جب یعقوب نے محسوس کیتا چلاؤ دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر اپنے بچیاں نو، اپنی اولاد نو بلایا، فرمایا پتر اپنی آنکھاں بند کرن تو پہلے تہاڈی آنکھاں کھول دینا چاہنا، اپنی آنکھاں بند کرن تو پہلے تہاڈی آنکھاں کھول دینا چاہنا۔
میں تانوں ایک سبق پڑھایا، میں تانوں ایک سبق پڑھایا، یاد ہے کہ نہیں؟ میں چاہنا سن کے جاواں، ذرا مینوں سنانا۔ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ نا، تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ کتنا فکر مند ہے نبی، کتنا حساس ہے پیغمبر اللہ کی توحید کے مسئلہ میں، اس لیے کہ نبی کے مکتب عشق کا سبق ہی یہی ہے، اس نے امتحان ہی اسی سبجیکٹ کا دینا ہے۔ میرے آقا نے بھی آخری وقت میں اپنے غلاموں سے فرمایا لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ ان قتلتم او حرقتم، بھاویں اگ وچ تانوں کوئی سال چھوڑے، بھاویں تہاڈا سر قلم کر دتا جائے، پر میرے رب نال کسے نوں شریک نہ کرنا، میرا سبق نہ بھول جانا۔ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ مہنگائی نے مار دیتا تو ہس کھچ رہی، جان نہیں رہی بیچارے، کوشش کر دیں جواب صحت مند ہونے پر ہوں کیا کریں، شروع کر دیں اللہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تمہاری زمین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہی پہ ضرب ایسی کہ بھی کے بیماروں کو شفا کاملہ نصیب ہو جائے۔ میں یہ نہیں آخیا بھی ضرب لا کے سر توڑ چھڈو، نہ ضرب ایسی لاؤ۔ وہ کیا کہا جی انور صابری نے کہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں آئے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اور اسی کو اقبال نے کہا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، پر باز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ مجاہد کی اذان سوتوں کو جگا دیتی، اور ملا کی ملاوٹ کی ماری ہوئی سات سروں میں الجھی ہوئی اذان جاگتوں کو سلا دیتی۔ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ بولو تمہاری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ ضرب لگے گی تو آگے چلوں گا۔ تمہاری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہاں جزاک اللہ۔ یہ جو حوض پہ بیٹھے وہ بھی، اور جو پرلی طرف کھڑے ہیں برآمدے میں ان کی ہی میرے یہاں پہنچے۔ تمہاری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، اور دیپال پور والوں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ہی میں وفا کر دینا، ہی میں وفا کر دینا، ناراض ہو گے کچھ ناراض ہونے دینا، دانت ٹوٹے تو ٹوٹنے دینا، وطن چھوٹے تو چھوٹنے دینا، زخم آئے تو سہ لینا، یہ تیرے محبوب کی سنت ہے، پر ہی میں وفا کرنا، خطاؤں کے باوجود انشاءاللہ جنت یقینی۔ اور اگر
گھی میں گھی کی ملاوٹ ہو گئی، ساری نیکیوں کے باوجود جہنم یقینی۔ گناہگار ایک گناہگار چٹا چٹا گناہگار یہ جاندہ ہوئے گا جنت تے جبہ پوش بابا پوچھے گا او بھابی او تو جنت کہندا ہاں، فرشتے آکھیں گے پلیٹاں صاف کر کر کے آئے ہیں جانور، اے گناہگار بولتا ہی پر رب نال کسے نوں شریک نہیں کیتا، اور تو تے کھا کھا کے پل گئے ظالما۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر و حاجت روا مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، سب کی سننے اور قبول کرنے والا، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا، دیپال پور والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ قبریں سجی ہوئی ہیں لمبی لمبی، چادریں سجی ہوئی ہیں، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں مجاور بن کر بین الاقوامی یتیم، کچھ لے کے آ سوتے کچھ لے کے جا سو، خالی ہاتھ آ سوتے خالی ہاتھ جا، پتہ نہیں کیا آیت کا ترجمہ۔ اور یہاں سے آواز آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون، علام الغیوب کون۔ پہلے میں نے شاید اس پر محنت کی ہے اس لیے پوچھتا ہوں، اللہ اور نبی کے علم میں کیا فرق ہے؟ اللہ عالم غیب، پیغمبر عالم غیب، امانت ہے، آج بتایا پھر زندگی بھر نہیں بتاؤں گا اگر آیا بھی کبھی۔ اللہ عالم غیب اور رسول عالم غیب، وہ زمین و آسمان کون و مکان مکان و ما یکون سب کچھ کو جانتا تھا، جانتا ہے، جانتا رہے گا، اور پیغمبر وہ جانتا ہے جو بذریعہ وحی بتایا جائے۔ کسے پرسید از گم کردہ فرزند کہ اے روشن گوہر پیرے خردمند، ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، بگفتہ حال من برق جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است، گہے بر تار میں آلہ نشین، گہے بر پشت پائے خود نبی نے۔ کسی نے اس روشن ضمیر پیو تو پوچھا جدا پتر گم ہو گیا سی، سونیا مصر تو کرتا چلیا تے خوشبو ایتھے محسوس کر لئی، تیرا پتر سونا کنان وچ سی تے پتہ نہیں چلیا، اے کیڑی گل ہے، اے کیڑی نظر ہے، اے کیڑی نظر ہے۔ سیدنا یعقوب نے فرمایا نظر دی گل نہیں خبر دی گل ہے۔ بات نظر کی نہیں خبر کی ہے، بجلی چمکتی ہے تو تنکے بھی نظر آتے ہیں، بجلی نہ چمکے تو کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، بس ہمارا حال بھی یہی، جب وحی کی بجلی چمکے فرش پہ بیٹھ کر عرش کی خبریں دیتے ہیں، اور جب وحی کی بجلی نہ چمکے تو پاؤں کے نیچے والی چیز کی بھی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری کمزوری نہیں، کوئی شے نہ سمجھے کہ وحی کے بغیر ہمیں پاؤں کے نیچے
کی بات ہے، سٹینڈرڈ کی بات ہے، سٹیٹس کی بات ہے. ہم جو کچھ جانتے ہیں اسی کے کرم سے جانتے ہیں، اس کے کرم کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں. دل کی بیماریوں کا یہی علاج ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کی دستگیری فرما. فلسطین، چچنیا، افغانستان، کشمیر، برما، بوسنیا، صومالیہ، الجزائر کے مسلمانوں کی مدد فرما. پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین، دور خلافت راشدہ سے نسبت رکھنے والا عادلانہ طرز زندگی عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمیں اپنی منزل عطا فرما. یا اللہ اس ملک کو اپنی منزل عطا فرما. یا رب العالمین تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے نہایت ہی محترم مشفق سید محمود شاہ بخاری کو اپنے جوار رحمت میں دائمی بسیرا، دائمی ٹھکانہ عطا فرما. حاجی محمد منشا مرحوم کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور بھی کئی دوستوں نے دعا کے لیے کہا. میرا رب سب کو جانتا ہے. یا اللہ ان سب کے دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو یا الہ العالمین قبول فرما. میرے جو دوست دور دراز سے تشریف لائے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت ساری عزت نصیب فرمائے. اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کر، اپنے کرم کے فیصلے فرما. ہم تجھ سے انصاف نہیں، رعایت چاہتے ہیں. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و مامون فرما. اے اللہ ہماری بیٹیوں کو، میری بچیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. میں ان تمام گھرانوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن گھرانوں کی بیٹیاں قال اللہ اور قال الرسول کی دولت حاصل کر رہی ہیں. اس سے بہتر کوئی جہیز نہیں. بیٹی کو قرآن اور سنت کے علوم دے دو، اس کا دامن قرآن اور سنت کے علوم سے بھر دو. اس سے بہتر کوئی جہیز نہیں. انشاءاللہ آپ مر جائیں گے نا تو وہ تنہائی میں اشک بہا بہا کر تیری مغفرت کی دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ان گھرانوں کو نظر بد سے بچائے جن گھرانوں کی بچیاں قرآن اور سنت کا علم حاصل کر رہی ہیں. اس ادارے کو بھی اللہ ہماری توقعات سے زیادہ ترقی اور فروغ عطا فرمائے. آج میں نے ایک خاص دعا کی، بہت ساری دعاؤں کی قبولیت کے آثار دیکھ چکا ہوں یہاں. آج ایک اور بھی میں نے اپنے علیم بذات صدور معبود سے التجا کر دی. انشاءاللہ موت سے پہلے میرا رب مجھے وہ بھی دکھا دے گا. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس خلوص سے آپ تشریف لائے، اتنی دیر تک میری باتیں سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ.